السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اگر کوئی شخص آپ کو یہ کہے کہ آپ روزہ تو رکھتے ہیں لیکن آپ کے افطار کرنے کا وقت غلط ہے، آپ غلط ٹائم افطار کرتے ہیں، اذان کے وقت افطار نہیں کرنا چاہیے، تو ان سب باتوں کا آپ کے پاس کیا جواب ہوگا؟ تو آج کا سوال یہ ہے کہ افطار کس وقت کرنا چاہیے؟ اذان سے پہلے افطار کریں یا اذان کے بعد؟ یعنی جب اذان ہو جائے تب افطار کرنا ہے یا اذان سے پہلے افطار کرنا ہے؟ اور اسی کے متعلق ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا جب تک اذان نہ ہو تب تک افطار نہیں کر سکتے یا پھر سورج ڈوبنے کے بعد افطار کر سکتے ہیں؟ تو ان سوالوں کا صحیح جواب کیا ہے آج کے اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے وضاحت کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ہمارے چینل میں آپ کو ہمیشہ کوئی بھی مسئلہ حوالے کے بغیر نہیں ملے۔ تو دیکھیے، پہلا سوال جو آپ نے کیا کہ افطار کب کرنا چاہیے، تو اس کے متعلق پہلے آپ ایک حدیث پاک دیکھ لیں۔ عبرانی کی حدیث پاک ہے کہ افطار کے معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ وہ سورج ڈوبنے سے پہلے کسی صحابی کو حکم فرماتے کہ وہ بلندی پر جا کر سورج کو دیکھتا رہے۔ صحابی سورج کو دیکھتے رہتے اور حضور ان کی خبر کے منتظر رہتے۔ جیسے ہی صحابی عرض کرتے کہ سورج ڈوب گیا، حضور فوراً خرما تناول فرما۔ تو اس حدیث پاک سے پتا چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورج ڈوبنے کے بعد فوراً افطار کرتے۔ یاد رکھیے کہ جب افطار کا وقت شروع ہو جائے اسی وقت آپ افطار کر سکتے ہیں۔ تو افطار کب کرنا ہے؟ اذان سے پہلے یا اذان کے بعد؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب وقت شروع ہو جائے اسی وقت افطار کر لیں۔ اور عام طور پر ہمارے یہاں جب وقت شروع ہو جاتا ہے تو اذان ہو جاتی ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے پاس افطار اور سحری والے کارڈ رکھیں گھروں میں اور وقت دیکھ لیں کہ کتنے بجے شروع ہے، پھر سورج ڈوبنے کے بعد بغیر کسی تاخیر کے فوراً افطار کریں۔ اور دوسرا سوال کہ اگر اذان سے پہلے افطار کرنا شروع کر دیا تو اذان کے درمیان کھانا درست ہے یا نہیں؟ تو دیکھیے، اس کے متعلق حکم یہ ہے کہ جب اذان کی آواز کانوں پہ آ جائے تو اس وقت اذان کا جواب دینا چاہیے۔ لیکن اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ جب افطار کر رہے ہیں تو اذان کا جواب پھر کیسے دیں گے؟ یا تو افطار کریں گے یا تو پھر اذان کا جواب دیں گے، دونوں میں سے تو ایک ہی ہوگا۔ تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ افطار کرنا ہے یا پھر جواب دینا ہے؟ تو دیکھیے، شریعت اس میں حکم ہم کو یہ دیتی ہے کہ وقت جب شروع ہو جائے تو فوراً آپ اپنا روزہ کھول لیں۔ اذان سے پہلے ہی آپ کو روزہ کھول لینا ہے، اور جب اذان شروع ہو جائے تو کھانا پینا بند کر دیں۔ لیکن اگر اذان شروع ہونے کے بعد اگر آپ نے کھانا شروع کیا تو تھوڑا سا کھا پی لیں، پھر اس کے بعد رک جائیں اور اذان کا جواب دے دیں۔ اس کے بعد جو چاہیں آپ کھا سکتے ہیں، اس لیے کہ اذان کے وقت جواب کے علاوہ کسی دوسرے کام کو کرنا منع ہے۔ یہ میں نہیں کہتا بلکہ یہ ہماری شریعت کہتی ہے۔ جیسا کہ فتاوی فیض الرسول میں ہے کہ بہتر یہ ہے کہ اذان ہونے سے پہلے افطار کرے، پھر جب اذان شروع ہو جائے تو کھانا پینا بند کر دے، اور اگر اذان شروع ہونے پر افطار کرے تو پھر تھوڑا کھا پی کر ٹھہر جائے، اذان کا جواب دے، پھر اس کے بعد جو چاہے کھائے پیے۔ اس لیے کہ اذان کے وقت جواب کے علاوہ کسی دوسرے کام میں مشغول ہونا منع ہے۔ حوالہ فتاوی فیض الرسول جلد 1 صفحہ نمبر 514۔ تو اذان کے وقت کھانا پینا منع ہے، تو آپ وقت ہونے کے بعد فوراً کسی چیز سے روزہ کھول لیں، یا جب اذان شروع ہو تو تھوڑی سی کوئی چیز منہ میں ڈال کر روزہ کھول لیں، اس کے بعد اذان کا جواب دیں، پھر اس کے بعد افطار کریں، یہی بہتر طریقہ ہے۔ اور تیسرا سوال جو آپ نے کیا کہ کیا جب تک اذان نہ ہو تب تک افطار نہیں کر سکتے یا وقت ہونے کے بعد بغیر اذان کی آواز سنے افطار کر سکتے ہیں؟ کیونکہ کئی جگہوں پر ہم نے لوگوں کو یہ دیکھا ہے وہ جس چیز سے روزہ کھولتے ہیں وہ اپنے ہاتھوں میں لے کر بیٹھے رہتے ہیں اور اذان کی آواز کا انتظار کرتے ہیں، اور وقت شروع بھی ہو جاتا ہے تب بھی وہ افطار نہیں کرتے جب تک اذان کی آواز وہ سن نہ لے۔ تو دیکھیے، اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اوپر جو میں نے حدیث پاک بیان کی کہ جب سورج غروب ہو جاتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً افطار کر لیتے، اذان کا انتظار نہیں کرتے۔ تو افطاری میں تاخیر
بالکل نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں منع کیا گیا ہے۔ تو یہ بات جن لوگوں کے ذہن میں بیٹھی ہے کہ جب تک آذان کی آواز نہ آ جائے تب تک افطار نہیں کرنا ہے، تو یہ بات بالکل غلط ہے، اس لیے کہ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مسجد کا مائک خراب ہو جائے، یا کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مؤذن صاحب نے آذان کو لیٹ کر دیا ہو، تو کیا اس وقت تک آپ بیٹھے رہیں گے جب تک مؤذن صاحب آذان نہیں دیں گے؟ بلکہ وقت ہو گیا آپ افطار کر لیں۔ اس کے لیے آپ رمضان کارڈ ساتھ رکھیں، آپ وقت دیکھتے رہیں، وقت ہو جائے فوراً بلا تاخیر آپ افطار کر لیں۔ تو خلاصہ ایک کلام یہی ہے کہ وقت شروع ہونے کے بعد فوراً افطار کر لینا چاہیے۔ اور دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ درمیان آذان میں افطار کریں یا نہیں؟ تو اگر آپ نے آذان شروع کرتے ہی افطار شروع کر دیا تو تھوڑا سا کچھ کھا کر آپ رک جائیں اور پھر آذان کا جواب دے دیں، پھر اس کے بعد جو چاہے کھائیں۔ اور تیسرا سوال کہ جب تک آذان نہ ہو تب تک کیا کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے ہیں؟ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آذان نہیں ہوگی تو ہم روزہ نہیں کھول سکتے، بلکہ آذان ہو نہ ہو وقت شروع ہونے کے بعد آپ بالکل بلا شک و شبہ افطار کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ مسئلہ اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ یہ معلومات، یہ جانکاری آپ کو کیسی لگی؟ اگر آپ کو ہماری جانکاری اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے پاس ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر ضرور شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو ابھی تک اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہو تو سبسکرائب ضرور کر لیں، اس لیے کہ ہمارے چینل میں ہر مسئلے کو مستند طریقے سے بتایا جاتا ہے۔ واللہ اعلم ورسولہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔